عیسیٰ علیہ السلام اسی قسم کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وحی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنی ایسی مخلوق یعنی یاجوج ماجوج کو نکالا ہے جس سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے خاص بندوں یعنی مومنین کو کوہ طور پر جمع کر لیجیے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے اتر پڑیں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا؟ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی اس وقت کوہ طور پر محصور ہو چکے ہوں گے، اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا اس وقت یہ حال ہوگا کہ ایک بیل کے سر کو 100 دیناروں سے بہتر خیال کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، بس اللہ وبا کی صورت یاجوج ماجوج پر ایک کیڑا مسلط کرے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے اتر آئیں گے۔ زمین پر انہیں بالشت بھر جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جسے یاجوج ماجوج کی لاشوں اور تعفن نے بھر نہ دیا ہو۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں جتنی ہوں گی۔ یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا نہ چمڑے کا خیمہ، یعنی بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مانند صاف کر دے گی۔ پھر اللہ تعالی زمین کو حکم دے گا اپنی پیداوار اگا اور اپنی برکت پھر سے ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہوگا، اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو آدمیوں کی ایک پوری جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کے لیے کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کی بغلوں کے زیریں حصے میں اثر انداز ہو کر ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کرنے کا سبب بن جائے گی، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے۔ چنانچہ قیامت انہی بدترین لوگوں پر آئے گی۔ یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔